الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر اردو مثالی پرچہ نمبر 9۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر، بشمین افریقہ کا، ابو رجنی آسٹریلیا کے فطری شاعر تھے۔ تخلیق فنکارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کسی چیز کو وجود میں لانا، جیسے مشہور نظم حسن کوزہ گر نون میم راشد کی تخلیق ہے۔ درست لفظ ہے شعور۔ شعور عقل اور سمجھ کے ذریعے اپنی ذات اور ماحول کا علم۔ غیر شعوری عمل وہ عمل جس میں عقل اور سمجھ شامل نہ ہو، یعنی عقل اور سمجھ کے بغیر کوئی کام کرنا غیر شعوری عمل ہوگا۔ ڈیفوڈلز استعارہ ہے انگریزی ادب کا، نشانی ہے خوشی کی۔ ایہام گو شاعر آبرو نے محبوب کے سانولے پن کو تشبیہ دی جامن سے۔ کا مشہور شعر ہے، ہمارے سانولے کو دیکھ کر جی میں جلی جامن، لگا پھیکا سواد اس کا نہیں لگتی بھلی جامن۔ لحن معنی سریلی آواز، لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ہی پیاری آواز جو بہت دلکش تھی۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند از ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ مصفی کے 8 دیوان چھپ چکے ہیں۔ انشاء کے بیٹوں کے نام شکر اللہ خان اور ماشاء اللہ خان تھے۔ بے نقد مختصر کہانی سرکے گوہر ہے، یعنی اس میں نکتہ نہیں تھا۔ عقد ثریہ مصفی نے لکھا۔ مصفی نے قصیدے میں سودا کو آئیڈیل بنایا۔ میر خلیق کے بیٹے کا نام میر حسن تھا۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ از ڈاکٹر انور صدیق۔ تاریخ ادب اردو ڈاکٹر جمیل جالبی۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی نے لکھی۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسن خان نے لکھا۔ اردو کا اصل مولد سندھ ہے، سید سلیمان ندوی۔ اردو زبان کا ارتقاء ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ رسالہ اردو کراچی۔ اردو کا حروف ڈاکٹر سہیل بخاری۔ اردو شاعری کا مزاج ڈاکٹر وزیر آغا۔ اردو زبان کی قدیم تاریخ عین الحق فرید اردو۔ اردو ادب کی تاریخ از ڈاکٹر تبسم کاشمیری۔ مثنوی گنج الاسرار شرافت نوشائی نے لکھی، اور شرافت نوشائی کو پنجاب کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں۔ انہوں نے نوشا گنج بخش کا شعری مجموعہ انتخاب گنج شریف شائع کیا، اسی وجہ سے صاحب دیوان شاعر کرائے۔ 1982 میں 7 سالہ تقریبات ہوئی پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس تقریبات میں ہونے والے اورینٹل کالج میگزین میں ایک مقالہ شائع ہوا خورشید احمد خان کا، جس میں اس کا عنوان تھا نوشا گنج بخش سے منسوب اردو کلام کی اصل حقیقت۔ تاریخ ادب اردو از ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ظہیر الدین بابر نے شکست دی ابراہیم لودھی کو۔ پانی پت کی پہلی لڑائی بابر اور لودھی کے درمیان ہوئی۔ ظہیر الدین بابر کی مادری زبان ترکی تھی۔ تزک بابری ظہیر الدین بابر نے لکھی۔ قصہ در لغات ہندی جو کہ حکیم یوسفی نے لکھا۔ اس میں مختلف اشیاء اور دواؤں کے فارسی نام اور ان کے اردو مترادفات تھے۔ کلید اردو امتیاز علی تاج کی موت اکتوبر 1970 کی رات نقاب پوش آدمیوں نے چھریوں کے وار سے ان کو قتل کیا۔ رانی کیتکی کی کہانی میں جگت پرکاش کے گرو کیلاش پہاڑ پر رہتے تھے۔ مثنوی گلزار نسیم میں بقولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے تو 15 دن بعد لوٹتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے ولی دکنی کو۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے محمد قلی قطب صاحب۔ اردو جنرل اردو کی آخری کتاب ابن انشا نے لکھی۔ پہلی محمد حسین آزاد نے لکھی تھی۔ مرثیہ کی جمع میراثی، آم کے آم، گٹلیوں کے دام، دوہرا فائدہ، ٹائیں ٹائیں فش، زبانی جمع خرچ۔ لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کا مضمون ہے۔ FPSC صاحب کا پرچہ جات۔ چاکی واڑہ میں وصال
چاکی واڑہ علاقہ ہے کراچی کا، دستے سوس ناول ہے جمیلہ ہاشمی کا، سر سید احمد خان کو جواد الدولہ باضافہ عارف جنگ خطاب دیا تھا بہادر شاہ ظفر نے، کس شاعر کا حالی کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے، کس شاعر کے بیٹے نے ان کا شعری مجموعہ ردی میں بیچ دیا، مرزا اوج کے بیٹے نے، PPSC سابقہ پیپر افسانوی مجموعہ طلسم خیال کرشن چندر نے لکھا، تنقیدی کتاب تحسین و تردید فتح محمد مل، آبیتی یادوں کی دنیا یوسف حسین خان نے لکھی، ترجمے کا فن مرزا حامد بیگ، خواب رو ناول ہے جوگیندر پال کا، MA سلیبس میں مبادیات تحقیق عبدالرزاق قریشی نے لکھی، تحقیق کا فن گیان چند جیت نے، ادبی تحقیق کے اصول ڈاکٹر تبسم کاشمیری، اردو میں اصول تحقیق ڈاکٹر M سلطانہ بخش، متنی تنقید ڈاکٹر خلیق انجم، درست لفظ ریگ نواح کاظمہ، مدینہ کے نزدیک ریگستان کاظمہ، فیروزہ نیلے رنگ کا پتھر، پتراک شکار بند، نخچیر شکار، گزارش چھوڑ دینا، بیان و بدی میں علم بیان کے معنی واضح کرنا، روشن کرنا، تحریر کو فصاحت و بلاغت دینا، ایک ہی بات کو کئی طریقوں سے ادا کرنا علم بیان ہوتا ہے، علم بیان میں لفظوں کے ذریعے فصاحت و بلاغت پیدا کی جاتی ہے، یعنی ایک شعر کو 100 رنگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ علم بیان کے ذیلی عنوانات یا 4 قسمیں ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ انیس کہتے ہیں گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یہ علم بیان کی تعریف ہے۔ گرامر میں ادغام، دو ہم مخرج لفظوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے بد تر سے بدتر بنانا۔ اسم معرفہ کی اقسام، علم، اشارہ، ضمیر، موصول، 4 اقسام ہیں۔ نکرہ کی ذات، صفت، استفہام، مصدر، مشتق۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں، تخلص، خطاب، لقب، کنیت، عرف۔ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ جدید ادب سے اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا اور اردو افسانے کا ابتدائی دور سیاسی غلامی کا تھا۔ ابتدائی رومانی افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، سلطان حیدر، مجنو گورکھپوری۔ 1930 سے 1955 تک اردو افسانے کا زرعی دور ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا، علامت نگاری کا آغاز 1955 میں ہوا۔ علامتی افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، رشید امجد، سریندر پرکاش اور ترقی پسند افسانے میں انسان اور انسان دوستی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ جنرل نالج، پاکستان اسٹیٹ بینک نے 1 جولائی 1948 کو روپے کی مدد سے کام کرنا شروع کیا، یعنی 30 ملین روپے تھے ان کے پاس جب اسٹیٹ بینک نے کام شروع کیا۔ قدیم ترین ایجاد کلاک ہے۔ ہولوکاسٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کے قتل کو کہتے ہیں۔ جدید نفسیات کا باپ سیگمنٹ فرائیڈ ہے۔ صوبہ پنجاب کا پہلا وزیر اعظم افتخار حسین ممدوح تھا۔ فرانسیسی مسلم فٹ بال اسٹار زیڈان الجزائر یا الجزیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوریوگرافی رقص کے فن کو کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نظریہ ضرورت کا استعمال مولوی تمیز الدین بمقابلہ اسٹیٹ کیس میں ہوا۔ AWACS ابریویشن ہے، ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ گولڈن گیٹ واقع ہے سان فرانسسکو میں۔ خط استوا سے 2 دفعہ گزرنے والا دریا ہے کانگو، یعنی خط استوا کو 2 دفعہ قطع کرتا ہے۔